الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه ومن بهديه مهتدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله العظيم جناب صدر محترم، اسٹیج پر موجود عمائدین چترال، چترال کی خوبصورت وادیوں کے نہایت معزز حضرات، طویل عرصے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ نے جس محبت اور خلوص کا اظہار کیا ہے اور محبت کے پھول ہمیں پیش کیے ہیں، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کے اس جذبے اور اس ولولے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اور آج کے اس پرآشوب دور میں جب ہماری قومی آزادی کو داؤ پر لگا دیا گیا ہے، ضروری ہے کہ ہم اپنی آزادی کی قدر و منزلت کو پہچانیں اور عالمی آقاؤں کی غلامی سے نجات حاصل کریں۔ آج ملک کا ہر طبقہ پریشان اور مضطرب ہے، نہ ہماری زندگیاں محفوظ، نہ عقیدہ ختم نبوت محفوظ، نہ اس ملک میں ناموس رسالت محفوظ، نہ اس ملک کے اندر عظمت صحابہ محفوظ، نہ اس قوم کا اور اس عوام کا ووٹ محفوظ، نہ ہمارے ملک کے نوجوان کا روزگار محفوظ، مہنگائی نے عام آدمی کی کمر توڑ دی ہے، تاجر رو رہا ہے، مزدور رو رہا ہے، کسان کرب میں مبتلا ہے، وکیل سراپا احتجاج ہیں، ڈاکٹر احتجاج کر رہے ہیں، جو دوسروں کے زخموں پر مرہم ڈالتے ہیں،
آج ان کے اپنے جسم سے خون رس رہا ہے، اساتذہ رو رہے ہیں، سڑکوں پہ آتے ہیں، جو قوم کے بچوں کے معمار ہیں، آج وہ ریاستی تشدد کا نشانہ بنتے ہیں۔ کس کس کا نام لیا جائے؟ مذہبی طبقہ مضطرب ہے، اور وہ اپنے دین اور اپنے ایمان کو آج اس وطن عزیز میں غیر محفوظ تصور کر رہے ہیں۔ ایسے حالات میں جمعیت علماء اسلام چترال کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے عوام کے دلوں کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ان کی آواز بنتے ہوئے اس عظیم الشان اجتماع کا اہتمام کیا ہے، اور میری سعادت ہے کہ میں ان حالات میں پاکستان کے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہوں۔ میرے محترم دوستو، یہ پوری قوم کو سوچنے کا مسئلہ ہے۔ ہر مسلمان کو یہ سوچنے کا مسئلہ ہے کہ آخر کیوں ریاست و حکومت اس ملک کے آئین کا تحفظ نہیں کر سکتی؟ اسلام کو اور اسلامی قوانین کو آئین کا تحفظ حاصل ہے، عقیدہ ختم نبوت کو آئین کا تحفظ حاصل ہے، ناموس رسالت کو آئین کا تحفظ حاصل ہے، لیکن پاکستان جو ایک اسلامی جمہوریہ کہلاتا ہے، آج ان کے حکمرانوں نے ان تمام ذمہ داریوں سے خود کو دستبردار کر دیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ پاکستان پر، پاکستان کے عوام پر عوام کی نمائندہ حکومت موجود نہیں ہے، اور جو حکومت ہے وہ عوام کی نہیں، وہ دھاندلی کی پیداوار ہے، وہ چوری کی پیداوار ہے، عوام کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا ہے، اور پھر کہتے ہیں آپ نے بولنا نہیں۔ خدا کی قسم، سولی کے تختے پر مجھے کھڑا کر دو، بندوق کی نالی کے سامنے مجھے کھڑا کر دو، اس نعرہ تکبیر، اس حالت میں بھی میں یہ کہوں گا، ڈنکے کی چوٹ کہوں گا، پاکستان کے طاقتور اداروں کو بتا دینا چاہتا ہوں، آپ ہزار طاقتور رہیں، بخدا آپ کے سامنے کہوں گا کہ تم نے دھاندلی کی ہے، تم نے ناجائز حکومت قائم کی ہے، ہم اس حکومت کو تسلیم نہیں کر سکتے۔ نعرہ تکبیر، زندہ ہے جمعیت، زندہ ہے جمعیت، یہ تیری جمعیت، یہ میری جمعیت، یہ سب کی جمعیت، شیخ الہند کی جمعیت، مفتی کی جمعیت، قائد ملت اسلامیہ کی جمعیت، نعرہ تکبیر۔ میرے محترم دوستو، ہم ان حالات میں سفر کر رہے ہیں،
ہمیں اپنے آباء و اجداد نے اور اپنے اسلاف نے غلامی کا درس نہیں دیا ہے. ہمیں اپنی تاریخ نے آزادی کے لیے کٹ مرنے کا درس دیا ہے. ہم ایسی ماؤں کے گود میں پلے ہیں جہاں خوف کی کوئی ہوا وہاں سے نہیں گزری. ہمیں دھمکیاں مت دو. فن خان بن کر ہمارے سامنے کھڑے ہو کر رعب کی زبان استعمال مت کرو. ہم دوسروں پر رعب ڈالنا جانتے ہیں, کسی کا رعب تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے, للکار ہے. بہت ہو گیا ہے. مزید ہم ناجائز بالادستی کو تسلیم نہیں کر سکتے. حالات وہاں تک مت لے جاؤ کہ قوت برداشت جواب دے جائے. ہم نے ملک کو انارکی سے بچایا ہے. ہم نے اس وطن عزیز کی سرزمین کو خون ریزی سے بچایا ہے. ہم نے قومی یکجہتی کا درس دیا ہے. ہم نے تمام مکاتب فکر کے درمیان یکجہتی کا علم بلند رکھا ہے. پھر ایسے حالات پیدا کر دیے جاتے ہیں. کون پیدا کر رہا ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ کیا وجہ ہے کہ قانون موجود ہے, آئین موجود ہے, کوئی شخص اگر قانون ہاتھ میں لیتا ہے, اگر آئین ہاتھ میں لیتا ہے, فرض ہے کہ ریاست حرکت میں آئے اور اس ہاتھ کو توڑے. لیکن یہاں پر ایک فرقے کے مقابلے میں دوسرے فرقے کو لا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے. قوم کو لڑاؤ اور حکومت کرو. یہ طرز حکمرانی قرآن کی زبان میں فرعون کی طرز حکمرانی ہے. ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا. جب فرعون نے تسلط اختیار کیا تو اس نے زمین پر رہنے والوں کو آپس میں تقسیم کر دیا. یہ جو آج کی ہماری پاکستان کی طرز حکمرانی ہے, یہ انگریزوں کی وراثت ہے. انگریز بھی لڑاؤ اور حکومت کرو کے فلسفے پہ عمل کرتا تھا. ہماری تحریک ان روایات کا خاتمہ ہے. ہماری تحریک اس طرز حکمرانی کا خاتمہ ہے. یہ ہماری فراخ دلی ہے, یہ ہماری برداشت ہے کہ ہم اس ملک کو اپنا ملک سمجھتے ہیں اور اس کو ملک سمجھتے ہوئے یہاں پر آئین کی حکمرانی چاہتے ہیں. آج معاشی طور پر پاکستان تباہ ہو چکا ہے. آپ کی سالانہ پیداوار کی شرح نمو 0 سے نیچے چلی گئی ہے. کہاں کھڑے ہیں ہم لوگ؟ اور پھر ضد ہے کہ ہم نے حکومت کر لی ہے. پھر ہم جانتے ہیں ان فلسفوں کو. ہم نے زندگی اس سیاست کی غلام گردشوں کی آوارہ گردی میں گزاری ہے. پھر ہم جانتے ہیں اس بات کو
کہ جب ملک معاشی لحاظ سے تباہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ ملک اپنا وجود کھو بیٹھتا ہے۔ سوویت یونین کی مثال ہمارے سامنے ہے، آج پاکستان کو اس طرف لے جایا جا رہا ہے۔ ایک طرف معاشی لحاظ سے ملک کنگال ہو گیا ہے اور دوسری طرف سے فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے اس ملک کی اور قوم کی رہی سہی کسر بھی نکالی جا رہی ہے۔ ریاست کو دو چیزیں چاہیے، ایک معاشی خوشحالی اور ایک امن۔ اگر یہ دو چیزیں عام آدمی کو ریاست فراہم نہیں کر سکتی تو پھر اس ریاست کو اس قوم اور اس قوم کے غریب آدمی سے ٹیکس لینے کا بھی کوئی حق حاصل نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں لوگ ٹیکس ادا نہیں کر رہے، ٹیکس کس کو دیں؟ ایسے حکمرانوں کو کہ جو قوم کے پیسے کو علل و تلل میں خرچ کر دیتے ہیں، جہاں انصاف نام کی کوئی چیز نہیں، جہاں صرف حزب اختلاف کو مجرم کہا جاتا ہے، ارباب اقتدار عیاشیاں کرتے ہیں، طاقتور لوگ احتساب سے محفوظ اور حزب اختلاف کے لوگوں کو احتساب کے نام پر انتقام کا نشانہ بنایا جاتا ہے، تو اس طرح پھر ملک نہیں چلا کرتے۔ سیاستدانوں کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں سیاستدان اس وقت تک چوری نہیں کر سکتا جب تک بیوروکریسی کا تعاون اس کو حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن آج ہمیں ڈرایا جا رہا ہے، احتساب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ آپ نے ہمارا کیا احتساب کرنا ہے؟ انشاءاللہ تمہارا احتساب انشاءاللہ ہم کریں گے۔ عجیب صورتحال پیدا ہو گئی ہے، بڑی جرت کے ساتھ ناموس رسالت پر حملہ کر دو، رسول اللہ کی ناموس کی دھجیاں اڑا دو، عقیدہ ختم نبوت پر حملہ کر دو، ریاست خاموش، اور پھر دنیا میں جا کر کہتے ہیں پاکستان میں ہم غیر محفوظ ہیں، ہمیں باہر کی شہریت دو، باہر کی پناہ دو۔ باہر کی شہریت حاصل کرنا اور باہر کی پناہ حاصل کرنا، اس کی سہولت بھی ہمارے حکمران مہیا کرتے ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے یہاں اسلام آباد میں کسی بدبخت نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بازاری زبان استعمال کی۔ FIR درج ہو چکا ہے اور اس کے باوجود 48 گھنٹے کے اندر
اس کو راستہ دیا گیا اور اس کو برطانیہ پہنچایا گیا۔ تو ایسی صورتحال میں آپ بتائیں، ان کے بڑے کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس کی تقریر پر پابندی لگائی تھی، اس کی تقریر کرنے کی اجازت کس نے دی؟ کیا کیا سوالات اٹھ رہے ہیں، اور ماحول میں ایک اشتعال پیدا کیا جا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو، آج ہمارے ماؤں بہنوں کی عزت و ناموس سے ہم محفوظ نہیں ہیں۔ ابھی چند روز ہوئے پاکستان میں ایک خاتون کے ساتھ ہونے والی زیادتی کا چرچا ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ صرف گزشتہ 1 سال کے اندر کتنے ہزار خواتین کے ساتھ زیادتیاں کی گئی ہیں، کتنوں کو قتل کیا گیا ہے۔ لائی جائے سامنے، قوم کے سامنے وہ رپورٹ کہ پاکستان میں خاتون کس قدر غیر محفوظ ہے۔ رہی سہی کسر فرقہ وارانہ فسادات کے ذریعے نکال دیں۔ ہم پاکستان میں پرامن ماحول چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں خوشحال معیشت چاہتے ہیں، ہم پاکستان میں ہر شہری کو تحفظ دینا چاہتے ہیں، ان کی عزت کا تحفظ، اس کے ناموس کا تحفظ، اس کی آبرو کا تحفظ، اس کے روزگار کا تحفظ، اس کی جان کا تحفظ، اس کے مال کا تحفظ۔ اس طرف ہم نے سفر کرنا ہے۔ میرے چترال کے دوستو، اس حوالے سے آپ نے ایک نئے عزم کے ساتھ چلنا ہے انشاءاللہ۔ نئے عزم کے ساتھ آگے بڑھنا ہے ہم نے، اور تب جا کر ہم نے جابر قوتوں کو شکست دینی ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ احساس نہیں ہے کہ ملک پر جبر کی حکمرانی ہے، اگر ہمارے عوام میں یہ احساس نہیں کہ ہم عالمی قوتوں کے غلام ہیں، اگر ہمارے عوام میں یہ شعور نہیں ہے کہ دھاندلی کے ذریعے ہم پر حکومت مسلط کی جا رہی ہے، اگر ہمارے عوام میں یہ شعور نہیں کہ باہر کے ایجنٹ ہمارے حکمران بنائے جاتے ہیں، تو یاد رکھو کبھی بھی آپ کو خوشحالی کا دن نہیں ملے گا۔ اس کے لیے کچھ اصول اپنانے پڑیں گے اور اس کی طرف ہمیں سفر کرنا ہوگا۔ تو میرے محترم دوستو، ہم اس حوالے سے میدان عمل میں ہیں، ہم سر سے کفن باندھ کر نکلے ہیں میدان میں، ہم جان کی پرواہ کیے ہوئے نکلے ہیں انشاءاللہ، اور آپ سے بھی ہم یہی جذبہ اور یہی ولولہ اور یہی عزم چاہتے ہیں۔ لبیک 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 لبیک، قائد اشارہ کرا، قائد محترم حکم کرے۔ تو یہ پیغام ہم ملک کے کونے کونے میں پہنچا رہے ہیں انشاءاللہ، اور ظاہر ہے کہ پھر یہ تحریکیں محض روایتی جلسے کرنے اور قراردادیں پاس کرنے سے یہ مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اس کے لیے مضبوط فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے، مستحکم فیصلے ہمیں کرنے ہوں گے، اور ایک مضبوط عزم کے ساتھ ہمیں آگے بڑھنا ہوگا۔ تو کیا خیال ہے
عزم کے ساتھ آگے بڑھیں گے یا نہیں؟ یا بس جلسہ سن لیا اور اس کے بعد ختم؟ میرے محترم دوستو، اسی مقصد کو لے کے ہمیں آگے بڑھنا ہے۔ پاکستان میں پچھلی حکومتوں نے بڑے بڑے میگا پروجیکٹس کا آغاز کیا تھا، بڑے عظیم الشان منصوبے بنائے تھے، لیکن اس حکومت نے سب ختم کر دیے۔ چترال کے لوگ اور دیر کے لوگ تو کہتے ہیں نا جی کہ ہمارا سی پیک کدھر گیا؟ وہ جو بند رہا تھا وہ رک گیا ہے۔ عجیب ہماری سیاست ہے۔ جب یہ موجودہ نئی حکومت آئی تو اس نے سی پیک منصوبے کو روک دیا۔ دلیل کیا تھی؟ پاکستان کے عوام بڑے غریب ہیں، اتنے بڑے منصوبے ہمارے عوام برداشت نہیں کر سکتے، ہمیں چھوٹے منصوبوں پہ آنا ہوگا۔ چھوٹے چھوٹے منصوبے، چھوٹے منصوبے کیا ہیں؟ انڈا بیچو، مرغی بیچو، گٹا بیچو، اور یہ آپ کی ملک کی معیشت کی بنیاد بن گئی۔ اور جب کرونا آتا ہے تو کہتے ہیں ماسک بیچا جائے۔ ان کو پتہ ہی نہیں معیشت کس کو کہتے ہیں۔ میں راستے میں آ رہا تھا تو دیر کی تمام سیاسی جماعتیں اکٹھی تھیں، جیسے آج بھی اسٹیج پر تمام سیاسی جماعتیں یہاں کی اکٹھی ہیں، اور سب کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ وسط ایشیا تک رسائی کے لیے سی پیک کا منصوبہ کہاں ہے؟ انشاءاللہ ایسے بڑے منصوبوں کے لیے کہ جس سے عام آدمی کی ترقی کی راہیں کھلتی ہیں، اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور ایسی حکومتیں لائیں گے کہ جس کے بعد آپ کے بڑے منصوبے شروع ہو سکے اور یہ خطہ دنیا کے ساتھ مقابلہ کر سکے انشاءاللہ۔ آج کیا صورتحال ہے؟ آپ کی معیشت ایک زمانے میں مضبوط تھی، ہندوستان میں بی جے پی کی حکومت تھی اور اس کا وزیر اعظم پاکستان میں آیا، مینار پاکستان پر کھڑا ہوا اور کہا میں پاکستان کو اپنا مستقل پڑوسی تسلیم کرتا ہوں۔ وہ آپ سے تجارت کرنا چاہتا تھا۔ آج بھی وہاں بی جے پی کی حکومت ہے۔ آج اس کا کیا رویہ ہے پاکستان کے ساتھ؟ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ پاکستان اتنا کمزور کر دیا گیا ہے کہ آج ہندوستان جارحیت پر اتر آیا ہے اور آج ہندوستان نے کشمیر پر قبضہ کر لیا ہے۔ جس پر کشمیر کے لیے اور جس کشمیری کے لیے اور جس سرزمین کے لیے اور جن لوگوں کی آزادی کے لیے ہم نے 70 سال ان کے خون پر سیاست کی، آج ہم نے خاموشی سے ان کی تمام قربانیوں کو بیچ کر ہندوستان کے حوالے کر دیا۔ آج افغانستان آپ سے منہ موڑ رہا ہے، آج ایران ہندوستان کی طرف مائل ہے۔ ہمارا اول دن کا دوست اور مضبوط دوست اور اسلامی رشتے میں سب سے مستحکم دوست جو ہر برے وقت پہ پاکستان کے کام آیا، سعودی عرب کے تحفظات ہے آپ کی پالیسیوں پہ۔ وہ چین جس کی دوستی کو
ہم بحر الکاہل سے گہری، ہمالیہ سے اونچی اور شہد سے میٹھی دوستی کہا کرتے تھے، آج اس طرح کا دوست چائنا پاکستان کے بارے میں تحفظات رکھتا ہے۔ ہم نے کسی کو اپنا چھوڑا؟ کون سی خارجہ پالیسی؟ ہندوستان کشمیر پہ قبضہ کر رہا ہے، اس کی خصوصی حیثیت کو ختم کر رہا ہے، اس کا پرائم منسٹر اور اس کا وزیر خارجہ پوری دنیا گھومتا ہے، ایک ایک ملک پہ جا کر اپنا موقف دے رہا ہے، اور ہمارے ملک کا جو نامزد قسم کے لوگ ہیں، غیر منتخب جبری قسم کے حکمران، دفتر میں بیٹھ کر ٹیلی فونیں کرتے ہیں۔ ٹیلی فونوں پہ خارجہ پالیسی چلتی ہے، ٹیلی فونوں پر اپنے ملک اور قوم کے مقدمے لڑے جاتے ہیں۔ ایسے بے حس لوگ جو آپ پر مسلط ہیں، ان بے حس لوگوں سے اپنے ملک کو نجات دلانی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، انشاءاللہ العزیز یہ ساری صورتحال ہمارے نظر میں ہے۔ پاکستان کی خارجہ پالیسی ہو، داخلہ پالیسیاں ہوں، معاشی پالیسی ہو، امن و امان کی پالیسی ہو، قومی وحدت کی پالیسی ہو، یہ تمام معاملات ہمارے نظر میں ہونے چاہیے، اور قومی سطح پر ہمیں ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا۔ ہمیں عام روایات سے ہٹ کر اب فیصلے کرنے ہوں گے۔ انشاءاللہ ہم قدم رہیں گے۔ میں چونکہ کافی عرصے کے بعد یہاں آیا ہوں، میرے بہت سے دوست جو 8-10 سال پہلے میرے ساتھ اسٹیج پر ہوتے تھے، وہ بھی آج دنیا سے چلے گئے ہیں۔ ہم سب ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں، ان کے خاندانوں کے ساتھ میں ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اور اللہ سے دعا ہے کہ ان کی تمام زندگی کی محنتیں اللہ قبول فرمائے۔ آپ حضرات جلسے میں آئے ہیں، دور دور سے آئے ہیں، اور پہاڑوں کے سفر طے کر کے آئے ہیں۔ آپ کی اس تشریف آوری پر میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ تمام سیاسی جماعتوں کے یہاں ذمہ داران، مختلف مکاتب فکر کے اور مذاہب کے یہاں نمائندے آئے ہوئے ہیں۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، ان کی تشریف آوری کو نیک فال سمجھتا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارا ملک خوشحال اور عام آدمی کو اللہ تعالی خوشحالی کی زندگی اللہ نصیب فرمائے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔